السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الملک کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واچ کیجئے تاکہ آپ کی جو مسٹیک ہیں وہ ختم ہو جائیں اور آپ صحیح تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھ سکیں۔ چلیے سبق کا آغاز تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے۔ ثم ارجع البصر، ثم ارجع البصر۔ یہاں پر دیکھیے ثا کے اوپر پیش ہے، آگے میم مشدد ہے، ثا کو میم سے ملائیں گے۔ ثا نرمی والا حروف ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ ثا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے، تب جا کے اس میں نرمی پیدا ہوگی۔ اور میم مشدد میں ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا۔ میم کے اوپر زبر ہے، آگے را ساکن ہے، میم کو را سے ملائیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ ثمر، ثمر جع البصر، جیم کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے جی۔ عین کے نیچے زیر ہے، آگے لام ساکن ہے، عین کو لام سے ملائیں گے، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے۔ عین کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا درمیانی حصہ۔ با کے اوپر زبر، صاد کے اوپر زبر، را کے اوپر زبر، تینوں کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ صاد حروف استعلا میں سے ہے، موٹا ادا ہوگا، اور را کو پر پڑھیں گے۔ ثم ارجع البصر، نیکسٹ پڑھیے کرتین ینقلب، کرتین، کاف کے اوپر زبر، آگے را مشدد ہے، کاف کو را سے ملائیں گے۔ مشدد حرف کو مضبوطی اور جماؤ سے پڑھا جاتا ہے، تھوڑی دیر رک کر پڑھا جاتا ہے، دو حرف کی ادائیگی کی برابر دیر لگا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے کر را، کر را تینی، تا کے اوپر زبر، آگے یا ساکن ہے، یہ یا لین ہے، اسے نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے۔ تی، تی، نون کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے نی، کرتینی۔ نیکسٹ پڑھیے ینقلب، یا کے اوپر زبر ہے، آگے نون ساکن ہے، یا کو نون سے ملائیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اقفا کے 15 حروفوں میں سے قاف آ رہا ہے، اور یہاں نون ساکن میں اقفا ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے اقفا کو اقفا حقیقی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے حروف استعلا کا حروف ہے تو اسے موٹا پڑھیں گے، فل ماؤتھ لیٹر ہے، کیسے؟ ینقلب، اور لام کے نیچے زیر ہے، آگے با ساکن ہے، لام کو با سے ملائیں گے۔ با حروف کلکلہ میں سے ہے، ڈبل ساؤنڈ آئے گی، کلکلہ پیدا ہوگا، ینقلب۔ یہاں پر ہم نے اقفا حقیقی کیا اور موٹا اقفا کیا کیونکہ حروف استعلا موٹا حروف ہے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں الیک البصر، الی، اسے خیال کرنا، الیکل نہیں پڑھنا، الی، حمزہ کے نیچے زیر ہے، اسے اے نہیں پڑھنا، ای پڑھنا ہے، ای۔ لام کے اوپر زبر، آگے یا ساکن، یہ یا لین ہے، اسے نرمی سے جلدی سے ادا کریں گے، لئی، ای لئی۔ کاف کے اوپر زبر، آگے لام ساکن ہے، کاف کو لام سے ملائیں گے، الیکل بصر۔ با کے اوپر زبر، صاد کے اوپر زبر، را کے اوپر پیش، تینوں کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ صاد حروف استعلا میں سے ہے، موٹا ادا ہوگا، را بھی پر پڑھی جائے گی، الیکل بصر خاسئا، خاسئا، خا کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، خا فل ماؤتھ ہے، اسے موٹا ادا ہوگا، خا، خا۔ سین کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے سی، سین جو ہے سختی اور سیٹی والا حروف ہے، خاسی
आऊं। हमज़ा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है। आगे यरमलून के मजमूए में से वाव मुशद्दद हालत में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इदगाम माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी गुन्ने से पढ़ेंगे खासी आऊं, खासी आऊं। वाहुवा, वाव के ऊपर ज़बर, हा के ऊपर पेश, वाव के ऊपर ज़बर, तीनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव को अदा करते वक्त होंठों को गोल करेंगे। हा जो है इसकी भारी साउंड है, ये सीने से अदा होगा। वाहुवा, वाहुवा नहीं पढ़ना, ये गलत साउंड है। वाहुवा, वाहुवा ऐसे पढ़ेंगे। हसीर, कलमा क्या है, हसीरुन। हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे और ज़बर है बगैर खंचे पढ़ेंगे। सीन को सख्ती और सीटी से अदा करेंगे और या साकिन से पहले ज़ेर है या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। रा के ऊपर दो पेश की तनवीन है, हसीरुन। आगे देखिए गोल सर्कल आ गया, जिसे आयत कहते हैं, इसे वक्फ़े ताम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, कैसे, हसीर। वक्फ की हालत में रा के दो पेश ख़त्म हो गए, रा साकिन हो गई और वक्फ क्या हुआ, वक्फ बिल अस्कान। नेक्स्ट पढ़ते हैं वलक़द, वलक़द, वाव के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। क़ाफ हुरूफ़ इस्ताला में से है और इससे मोटा अदा करेंगे। दाल हुरूफ़ कलकला में से साकिन हालत में आ रहा है, तो यहाँ इसकी डबल साउंड आएगी। वलक़द, देखिए दाल की डबल साउंड आई और क़ाफ को हमने मोटा पढ़ा। नेक्स्ट पढ़िए ज़य्यन्ना समा अद्दुन्या। ज़ा को या से मिलाएंगे, या मुशद्दद है, ज़ा को या से मिलाएंगे और ज़ा जो है सख्ती और सीटी वाला हरूफ है और मुशद्दद हर्फ को मजबूती और जमाव से पढ़ा जाता है। यहाँ पर दो मुशद्दद हरूफ आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए नून जो है मुशद्दद है, तो नून में क्या होगा, गुन्ना होगा। कैसे पढ़ेंगे, ज़य्यन। गुन्ना किसे कहते हैं, गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाने का नाम है। फिर नून के ऊपर ज़बर है, आगे सीन मुशद्दद है, तो नून को सीन से मिलाएंगे। तीनों को मजबूती और जमाव से पढ़ेंगे, थोड़ी देर रुक कर पढ़ेंगे। कैसे, ज़य्यन्नसा, मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है। ऊपर देखिए बड़ी मद आ रही है। बड़ी मद कौन सी होती है, मद्दे मुत्तसिल। बड़ी मद की निशानी क्या है, कलमा एक हो, हुरूफ़ मद्दा के बाद उसी कलमे में हमज़ा आ जाए, तो वहाँ मद बनती है मद्दे मुत्तसिल। इस मद को 4 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, वलक़द ज़य्यन्ना समा अद्दुन्या। हमज़ा को दाल मुशद्दद से मिलाएंगे। अद, दाल के ऊपर पेश, आगे नून साकिन है, दाल को नून से मिलाएंगे। नून साकिन का इजहार होगा, इक्फा गुन्ना कुछ भी नहीं होगा, तो नून साकिन को इजहार से पढ़ेंगे। और अलिफ खाली से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। वलक़द ज़य्यन्ना समा अद्दुन्या। नेक्स्ट पढ़िए बिमसाबीह, बिमसाबीह। बाकी नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। बी, बे नहीं पढ़ना, ये मजहूल है, बी। और मीम के ऊपर ज़बर है, सौद के ऊपर खड़ा ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे पढ़ेंगे। उस खड़े ज़बर को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। और सौद हुरूफ़ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा, बीमसा। और या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे, बी। और हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, ये बड़ी हा है, बिमसाबीह। वजअलनाहा, वजअलनाहा, वाव के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन को लाम से मिलाएंगे, लाम साकिन से, और आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। अल, वजअल, वजअल। नून के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। और अलिफ खाली से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे।
کھڑی حرکات حروف مدح کے قائم مقام ہوتی ہے، ان کے رواں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ان کے لکھنے اور جوڑ کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے جیسے ہم نے کھڑے زبر کو پڑھا اور اسی طرح ہم نے الف مدہ کو بھی پڑھا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، رجو را کے اوپر پیش کی وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، واؤ ساکن سے پہلے پیش، یہ واؤ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، رجو۔ میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور دو زبر کی تنوین کے بعد یرملون کے مجموعے میں سے لام آ رہا ہے، تو ہم تنوین کو ملائیں گے، جوائن کریں گے اور ادغام کریں گے۔ ادغام کیا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ، ادغام کریں گے یعنی بغیر غنہ کے، رجوما للشیاطین، اور شین کو ادا کرتے وقت ہماری آواز پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور کھڑے زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو حروف استعلا میں سے ہے، موٹا ادا ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، نون کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور یہاں پر ہم وقف بھی کر سکتے ہیں، سولے لکھا ہوا ہے، سولے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں، تو ہم نے وقف کیا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ نیکسٹ پڑھیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، واؤ کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، وا، حمزہ کو عین سے ملائیں گے، عین کو اچھے سے ادا کرنا ہے حلق کے درمیان سے، اور تا کو دال ساکن سے ملائیں گے، دال ساکن میں ڈبل ساؤنڈ آئے گی، کلکلا پیدا ہوگا کیونکہ حروف کلکلا میں سے ہے تد، تد، اور الف خالی سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، لام کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، لا، ہا کو میم ساکن سے ملائیں گے، ہا جو ہے سینے سے ادا ہوگا، بھاری ساؤنڈ سے ادا ہوگا، ہم، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جو بھی حرف آ جائے تو میم ساکن کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی اکفا غنہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا، میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، ہم اس طرح، عَذَابَ السَّعِيرِ، عَذَابَ السَّعِيرِ، عین کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ عین کی جگہ حمزہ کو نہیں پڑھنا، یعنی حمزہ اور عین کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ عین کی جگہ حمزہ نہیں پڑھنا، عذاب السعیر نہیں پڑھنا، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے۔ الف خالی سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، باس کے اوپر زبر ہے، آگے سین ساکن ہے، با کو سین سے ملائیں گے، مضبوطی اور جماؤ سے ادا کریں گے کیونکہ سین مشدد ہے، اور سین سختی اور سیٹھی والا حروف ہے، عین کے نیچے زیر، آگے یا ساکن ہے، یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، را کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، ری، عذاب السعیر، آگے گول سرکل آ گیا تو اس پر ہم وقف کریں گے، کیسے پڑھیں گے، عذاب السعیر۔ چلیے ایک مرتبہ قرأت سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ। जितना हो सके से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुरान मजीद की ये रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाए और आप सवाब के मुस्तहिक बनिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।